بھرے مجمع میں اس وقت موت کا سا سناٹا چھایا ہوا تھا۔ جرگے میں موجود سبھی افراد کی نظریں سامنے بیٹھے اس مغرور شخص پر ٹکی تھی جو سفید لباس پہنے ان کے سامنے بیٹھا تھا۔ سرخ و سفید رنگت، مغرور کھڑی صدفہ ناک، کشادہ پیشانی، گہری سی آنکھیں، گھنی مونچھ، انابی لب آپس میں پیوست تھے۔ آج صرف جرگے کا فیصلہ ہی اس کے ہاتھ پہ نہیں تھا بلکہ کسی کی زندگی کا فیصلہ بھی آج اسے ہی کرنا تھا۔ کہیں مہمد خانزادہ کیا ہے آپ کا فیصلہ؟ سرپنچ صاحب کی جانب سے پوچھنے والے سوال پر وہاں موجود سبھی لوگ دم ساتھ کر اب فیصلے کے منتظر تھے۔ ایک نظر سبھی پر ڈالتا وہ اپنی جگہ سے اٹھا۔ مجھے خون کے بدلے خون نہیں چاہیے۔ سناٹے کو چیرتی اس کی آواز گونجی تو اس کے لفظوں پر سامنے سر جھکائے افراد کی آنکھیں چمکی۔ بلکہ مجھے خون کے بدلے اوزے گل خون بہا میں چاہیے۔ اس کی اگلی بات نے اجزائی خانزادہ کو خاندان کے لوگوں کی سانسیں کھینچی۔ یہ ناممکن ہے، وہ کسی کی منگ ہے۔ اس کا بھائی چیخا تو کشادہ پیشانی پر بلوں کا اضافہ ہوا۔ تو پہ خون دے دیں، مجھے اعتراض نہیں۔ اس کی اگلی بات پر سب کو سانپ سونگ گیا۔ لال حویلی میں اس وقت ایک عجیب سا شور تھا۔ کیا ہوا ہے کشمالہ؟ بڑی اماں گھبرائے ہوئے لہجے میں اپنے کمرے میں باہر آئیں۔ صبح سے وہ جائے نماز بچھائے بیٹھی تھی۔ پنچایت کا فیصلہ آ گیا ہے بڑی اماں۔ کشمالہ کی آنکھوں میں آنسو دیکھ بڑی اماں کا دل کانپ اٹھا۔ کیا فیصلہ آیا ہے مالا؟ بولنا۔ ان کا دل پھٹتے جا رہا تھا۔ خانزادوں نے خون کے بدلے خون لینے سے منع کر دیا۔ کشمالہ کے بتانے پر پلر کی اور سے جھانکتے وہ سب نین پرسکون ہوئے تھے۔ تو پھر فیصلہ کیا ہوا؟ بڑی اماں کو بے چینی نے اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ اوزے گل کو خون بہا میں مانگا ہے۔ انہوں نے فیصلہ سناتی وہ پلر کی اور پہ کھڑے اوزے گل کو جامد کر گئی۔ کیا میرے اللہ، یہ کیا بول رہی ہے کشمالہ؟ ہماری اوزے؟ نا نا نا، وہ سہیل خانے کی منگ ہے، اس کا خون بہا کیسے؟ اس کا دل تڑپ اٹھا۔ مہمان خانزادہ یہی شرط رکھی ہے بڑی اماں، یا تو لالا کا خون یا اوزے گل۔ مہمان خانزادہ کا نام سنتے ہی سب نگینوں میں پانی پڑنے لگا تھا۔ بے یقین سے ہوتے وہ قدم الٹے لیتی، بھاگ کر اپنے کمرے میں بند ہوئی۔ سرخ لب کپا رہے تھے، آنسو اس کے حارث بھگوئے چلے جا رہے تھے۔ ہمیں اتنی بڑی سزا مت دیں مہمان، ہم مر جائیں گے۔ اپنی سسکیوں کا گلا گھونٹتے وہ بیڈ پر گری۔ یہ کیا فیصلہ کیا ہے آپ نے مہمان خانزادہ؟ آقا جان نے غصے سے اسے دیکھا جو ٹانگ پر ٹانگ چڑھائے صوفے پر مطمئن انداز میں بیٹھا تھا۔ آپ وہاں موجود تھے کیا؟ آپ نے فیصلہ سنا نہیں تھا؟ اس کے اطمینان میں ابھی کمی نہیں آئی تھی۔ وہ کسی کی منگ ہے مہمان خانزادہ، مگر اب وہ میری بیوی بننے والی ہے۔ بیوی؟ یہ خون بہا میں آئی ہے غلام؟ ان کی بات پر اس نے مٹھیاں بھینچی۔ جو آپ کو سمجھنا ہے سمجھ لیں، میں اپنا فیصلہ نہیں بدلوں گا کیونکہ خون تو میرے اپنے کا ضائع ہوا ہے، میرے سگے ماموں کا۔ ان کی آنکھوں میں آنکھیں گاڑ کر کہتے ہوئے لمبے ڈگ بھرتا وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ مہمان رک، مہمان بات تو سن یار۔ اس کے پیچھے تیزی سے بھاگتے اس کے ہم قدم ہوا۔ کیوں بھاگ رہے؟ ہاں؟ اس کے سامنے آتے قمر عباس نے اس کا راستہ روکا تھا۔ اگر تو بھی مجھے لیکچر دینے آئے ہے تو مجھ سے بہتر ہے کہ مجھ سے دور رہے۔ اچھا واقعی؟ اور تیرا کیا؟ میرا کیا؟ قمر میرا کیا؟ وہ یہ غصے سے چیختے اس سے دور ہوا تو قمر نے بے بسی سے اسے دیکھا۔ وہ محبت ہے تیری، محبت لفظ پر وہ اس سے ضائع انداز میں ہنسا۔ ایسے کسی لفظ کی مجھ سے شناسائی نہیں ہے، اور ہاں، اس فیصلے کو غلط انداز میں مت لینا۔ میرے بھائی کا خون اتنا آزادہ نہیں کہ میں معاف کر دوں، وہ بھی اس محبت کے نام پر۔ اس لفظ صرف ایک دھوکہ ہے، ایک فریب ہے، اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں۔ قمر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہتے ہوئے اسے سارے شک و شبہات ختم کرتا جیپ میں سوار ہوا۔ مت کر ایسے مہمان، خدا کے لیے مت کر۔ قمر اسے کسی صورت حال میں دیکھ سکتا تھا، وہ اس کے دل کی حالت سے اچھے سے واقف تھا، مگر جو کچھ ہوا وہ چاہ کر بھی اسے بدل نہیں سکے گا۔ یہ بات وہ جانتا تھا۔ بڑی اماں آپ کیسی ہے اسے؟ بڑی اماں سے کمرے میں نکلی تو کمال سب سے پہلے آ گیا ہے، بخار میں بھنک رہی ہے۔ اماں سے تیار کریں، چرکے میں جانے کا وقت ہو گیا ہے۔ ایسا غضب نہ کرو میری بچی پر، خدا کے لیے۔ تو کیا چاہتی ہیں آپ؟ ایک بار پھر جنازہ اٹھواؤں کندھے پر؟ بڑی اماں کی بات پر عبدالرحمن اجزائی چلائے۔ سالوں پہلے اٹھایا تھا نا ایک جنازہ، پھر دے دو میں کمال کو ان کے آگے۔ ان کے چلانے پر بڑی اماں کشمالہ بیگم کے سینے سے لگتی پھوٹ پھوٹ کر روتی۔ لے کر آؤ اسے کو، حکم صادر کرتے وہ وہاں سے نکلتے چلے گئے۔ بے بسی سے کمال نے لب بھیجے۔ تھوڑی دیر بعد کشمالہ اس کے نہیں وجود کو تھامے باہر آئی، جس کی آنکھوں میں پیرانی تھی، خشک آنکھیں جس سے ایک آنسو نہیں نکلا۔ ہمیں معاف کر دینا بیٹا، اس کے سر پر دشت شفقت رکھتے وہ بھرائی ہوئی آواز میں بولے، مگر اس کی چپ نہیں ٹوٹی۔
اس نے جیسے خود کو پتھر کا کر لیا تھا۔ احساس سے آری پتھر کشمالہ اسے تھامے باہر آئی تھی اور اسے گاڑی میں بٹھایا۔ بڑے ابا اور اماں کا خیال رکھنا چچی، کہہ دینا اگر اپنی اوزے کی زندگی چاہتے ہیں تو اپنا خیال رکھیں۔ لالا کو کہنا اداس نہ ہو، اپنے لالا پر تو اوزے کی جان قربان ہے۔ گاڑی میں بیٹھتے اس نے کشمالہ سے کہا تھا، جانتی تھی اس کے جانے کے بعد اس کے گھر والے خوش نہیں ہوں گے۔ کشمالہ کی گاڑی میں بیٹھتے ہی گاڑی سٹارٹ ہوئی تھی اور اس کا رخ اب جرگے والی جگہ پر تھا۔ اوزے نے پلٹ کر اپنی حویلی کو دیکھا تو جہاں اس کا بچپن گزرا، اپنی زندگی کا ہر ایک حسین لمحہ اسی حویلی میں تو گزرا تھا۔ میمن خانزادہ، میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی، کبھی نہیں۔ سر زیر سے لگاتے اس نے خود سے کہتے آنکھیں موندی۔ کالی چادر میں چھپا ہوا شخص حویلی کے پچھلے دیوار کود کر اندر داخل ہوا تھا اور اب اس کا رخ پچھلے باغ کی جانب تھا۔ دوسری طرف وہ تیزی سے سیڑھیاں اترتے وہ محتاط قدموں سے ادھر ادھر دیکھتے حویلی کی دہلیز پار کر پچھلے باغ سے آئی۔ اسے سکون سے جھولے پر بیٹھے دیکھ اس کے ماتھے پر بل پڑے۔ خان، یہ بہت غلط بات ہے، آپ کو 1000 بار کہا ہے یوں نہ آیا کریں، اگر کسی نے دیکھ لیا تو پہلے آپ کی ٹانگیں ٹوٹیں گی اور پھر ہماری۔ غصے سے کہتے اس نے گھور کر اس ڈھیٹ انسان کو دیکھا۔ کل واپس جا رہا ہوں، یہ صورت نہیں دیکھتا تو وہاں اتنا وقت کیسے گزارتا میں؟ اس ماجبی کی حسین چہرے کو نہارتے وہ محبت پاش لہجے میں بولا، جبکہ مقابل تو اس کے جانے کا سن ساکت ہوئی۔ واپس جا رہے ہیں خان؟ اس کے جانے کی بات پر اس نے بے یقینی سے سامنے کھڑے شخص کو دیکھا تھا جو کب اس کے دل کی مسند پر بیٹھا اسے پتہ ہی نہیں چلا، اور اب وہ اسے اپنا سب کچھ مان چکی تھی تو وہ نہ جانے وہ جانے کی بات کر رہا تھا۔ ہاں جانا ضروری، مگر میں آ جاؤں گا جلد، پھر میں بابا سائیں کو بھیجوں گا تمہارے گھر۔ اس کا ہاتھ تھامے وہ اسے یقین دلا رہا تھا۔ بچائیں خدا کے لیے اسے ہمیں چھوڑ کر، ہمارا دل بہت ڈرتا ہے۔ ہم ڈرنا کس بات سے؟ میں ہوں ہر قدم پر ساتھ۔ آپ جانتے ہیں نا ہمارے خاندانوں میں موجود دشمنی ہماری محبت میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔ اسی بات پر سامنے موجود ارمغان خان کی کشادہ ماتھے پر بل پڑے۔ جو میرا ہوتا ہے اسے ہر حال میں میرے پاس آنا ہوتا ہے گرے، اور تم میری ہو، اس بات کو ہمیشہ دماغ میں رکھنا۔ میں واپس آؤں گا صرف تمہارے لیے۔ اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ کا دباؤ پڑتے وہ اسے ساکت کر گیا اور پھر اسے ڈھیروں وعدے کرتے وہ وہاں سے چلا گیا۔ اسے انتظار کی سولی پر لٹکا کر، اور یہ انتظار کب ختم ہونا تھا یہ بات کوئی نہیں جانتا تھا۔ جرگے میں لوگوں کا ہجوم جمع تھا۔ آخر کو وہ طاقتور خاندانوں کے درمیان اتنا بڑا فیصلہ ہوا تھا، لوگ آگے کی کارروائی کے منتظر تھے۔ جب کئی گاڑیاں ایک ساتھ جرگے کی حدود میں داخل ہوئی، ہجوم میں سرگوشیوں کی آواز پڑنے لگی۔ کمال، عبدالرحمن اچکزئی، تیمور اچکزئی کے ساتھ گاڑی سے باہر نکلے۔ سب کی نظریں اسے ڈھونڈ رہی تھیں، جس کی زندگی کا فیصلہ ہوا تھا مگر اسے گاڑی سے باہر نہیں نکالا گیا۔ دوسری طرف خانزادہ خاندان کی کئی گاڑیاں اندر داخل ہوئیں، جس میں سے وہ بڑے کروفر سے گاڑی سے نکلا۔ مغرور چال چلتے وہ اپنی جگہ پر آ کر بیٹھا۔ نکاح کی کارروائی شروع کی جائے۔ سرپنچ کے کہنے پر کمال نے گاڑی میں سے اوزے کو نکالا جس کا سر سیاہ چادر سے ڈھکا ہوا تھا۔ کمال اور کشمالہ نے اسے عبدالرحمن اچکزئی کے برابر میں بٹھایا۔ مہمن خانزادہ نے نظریں اٹھا کر سامنے دیکھا تو دل پر ایک گھونسا پڑا۔ سر تا پیر سیاہ لباس میں مغیر وہ خالی کلائیوں کے ساتھ اس کے سامنے بیٹھی تھی۔ رگوں میں ابال سا اٹھنے لگا۔ یہ بس ایسے ہوگا؟ ایسے تو اس نے کبھی نہیں سوچا تھا۔ نکاح کی کارروائی شروع ہوئی تو اس نے سر جھٹکتے نکاح نامے پر دستخط کیے۔ لمحوں کا کھیل تھا۔ اوزے گل اچکزئی مہمن خانزادہ کے نکاح میں آئی، مگر خون بہا کی صورت۔ لڑکی کو گاڑی میں بٹھاؤ۔ کئی عورتوں نے آگے بڑھ کر اسے تھاما اور پھر اسے گاڑی میں بٹھایا۔ ہم نے ہمیشہ خود کو سنبھال کے رکھا تھا مگر آپ نے ہماری زندگی کو تباہ کر دیا۔ مہمن خانزادہ، کاش آپ ہماری زندگی میں نہ آئے ہوتے، کاش۔ نفرت ہے، میں آپ سے شدید نفرت یہاں شروع ہوئی تھی۔ مہمن اور اوزے گل کی نفرت بھری زندگی کی نئی کہانی۔ حویلی میں داخل ہوتے اس کا دل کانپا۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ اس کے ساتھ کیا سلوک ہونے والا ہے۔ سب لوگ اس لاؤنج میں جمع تھے کہ حویلی اس گاؤں کی سب سے خوبصورت حویلی۔ اس حویلی کے لوگ بھی اس کے نام کی طرح سنہرے تھے۔ سلیمان خانزادہ اس حویلی کے مکمل مالک رحم دل انسان تھے۔ خدا نے انہیں 2 بیٹیوں سے نوازا تھا، جبران اور علی یار۔ جبران خانزادہ کی شادی خاندان میں ہوئی۔ صوبیہ بیگم کی آمد نے حویلی میں رونقیں بکھیر دیں۔ ان کے 3 بچے تھے، صبور خانزادہ، اصغر اور پشمینہ، جبکہ علی یار نے سب کی مخالفت کے باوجود ازرق کی شادی کی، جو کہ بیوہ اور ایک بیٹے التمش کی ماں تھی۔ علی یار سے شادی کے بعد ان کی گود میں محمد آیا۔ سب ٹھیک تھا، ہر شخص خوش تھا، مگر پھر وہ ہوا جس نے سب کو ہلا کر رکھ دیا۔ علی یار کا جنازہ گھر میں آیا تو وہیں بڑی حویلی سے بھی ایک جنازہ اٹھا تھا۔ عبدالرحمن اچکزئی کا جوان سالہ بیٹا، اوزے گل کا واحد سہارا۔ عبدالرحمن اچکزئی کے 3 بیٹے تیمور، سلیم اور حسین
سالہ پہلے ڈیرے پر کیا ہوا تھا کوئی نہیں جانتا تھا. کوئی کہتا کہ حسین حسین نے علی یار کو مارا تو کوئی کہتا حملہ علی یار نے پہلے کیا تھا. گناہگار جو بھی تھا مگر خون دونوں حویلی والوں کا بہا تھا. سالوں کی کدورت کم ہونے لگی تھی کہ اچانک کمال شکار پر گیا اور اس کی گولی محمد خان زادہ کے پیارے ماموں اس کی ماں سے جڑے رشتے کو اسے جدا کر گئی. سالوں لگے تھے دل کو صاف کرنے میں کہ محمد خان زادہ نے آج پھر سب کے زخم ادھیڑ دیے. جاؤ بچی کو اوپر کمرے میں چھوڑ کر آؤ. صوبیہ بیگم نے ملازمہ کو کہا تو وہ اس کا ہاتھ تھامے آگے بڑھی. جب محمد کی آواز نے اسے روکا. خون بہا میں آنے والی کب سے کمروں میں رہنے لگی؟ تائی امی کیا آپ ساری روایت بھول گئی ہیں؟ اگر بھول گئی ہیں تو میں آپ کو یاد کروا دوں گی کہ خون بہا میں آنے والی کو گھر کے باہر بنے اس اندھیرے کمرے میں رکھا جاتا ہے. محمد صوبیہ بیگم نے اسے پکارا مگر وہ اپنا نام کا پکا تھا. میرے اپنے کے قاتل کی بہن کو اس حویلی میں بالکل بھی نہیں ہونا چاہیے. ملازمہ کے ہاتھ سے اسے گل کا ہاتھ چھینتے وہ اس لیے وہاں سے نکلا تو صوبیہ بیگم اس کے پیچھے بھاگی. ہمیں تکلیف ہو رہی ہے, ہاتھ چھوڑے ہمارا. اس کی گرفت میں تڑپتی وہ چیخی مگر مقابل بے رحم تھا. اسے گھسیٹتے وہ حویلی کے پچھلے حصے میں بنے اس چھوٹے سے کمرے میں لایا. اسے پلنگ پر پٹکتے اس نے دروازہ بند کیا. اگر تمہیں لگتا ہے کہ تمہیں یہاں اچھے سے رکھا جائے گا تو اپنی یہ غلط فہمی دور کر لو. اسے گل کا آپ سے لے کر کوئی غلط فہمی نہیں ہے. جو شخص اپنی محبت کو بھری محفل میں رسوا کر سکتا ہے اس کی عزت کی پرخشیں اڑا سکتا ہے. اسے کوئی امید بھی نہیں رکھی جا سکتی. محبت؟ کون سی محبت کی بات کر رہی ہو آپ ذکر؟ میری محبت تو ایک فریب لگتی تھی نا. کبھی کسی اور کے نام کی انگوٹھی اپنی انگلی میں سجا لی. محمد کے طنز پر روزے نے تڑپ کر اسے دیکھا. محبت نفرت ہے آپ سے مجھے. محمد خان زادہ نفرت؟ افسوس ہے مجھے کہ میں نے آپ جیسے بے حس کو جانتی ہوں. اس کی آنکھوں میں آنکھیں گاڑ کر کہتی وہ اس کا خون کھولا گئی. نفرت کرتی ہو نا مجھ سے؟ نفرت؟ میں تمہیں بتاتا ہوں تمہیں نفرت کیا ہوتی ہے. اسے کھینچ کر اپنے قریب کرتا ہوا اس کے چہرے پر چھپتا اس کی سانسیں رک گیا. اس کی سلگتے لمس پر تڑپتے ہوئے اس کے رب سے نکلنے کے لیے پاگل ہوئی تھی مگر وہ سب بھول گیا تھا. اسے یاد تھا تو بس یہ کہ اسے محبت کی دعوے دار نے اس سے نفرت کا اظہار کیا تھا. وہ اپنا غصہ آہستہ آہستہ اس کے اندر انڈیل رہا تھا. یہ ہے میری نفرت جو تم ہر روز کہو گی. اس کے لبوں پر انگوٹھا پھیرتے وہ اپنے لفظوں پر زور دیتے بولا. پھر بھی میں بس نفرت ہی کروں گی تم سے, آئی سمجھ؟ اس سے پہلے وہی جواب دیتا دروازہ بجنے لگا. خون کے خون بھرتے اس نے اسے گل کو دیکھا اور پھر وہ کمرے سے نکلتا چلا گیا. اس کے جاتے ہی زمین پر گرتی وہ پھوٹ پھوٹ کر روتی. ماضی کو یاد کر اس کا دل رویا مگر اب وقت کبھی واپس نہیں آ سکتا تھا. کیا سوچ رہے؟ وہ ماضی کی یادوں میں کھویا ہوا تھا جب کمر کی آواز نے اسے چونکایا. کچھ نہیں, تو یہاں کیا کر رہا ہے؟ ڈیرے کے چاروں طرف اندھیرا چھایا ہوا تھا. اس کی یہاں موجودگی کمر کے پریشان کر رہی تھی. پھوپھو نے بتایا کہ وہ غصے میں گھر سے نکلا ہے اس لیے میں چلا آیا. جانتا تھا تو مجھے یہیں ملے گا. اسے مبن سے جواب دیتے محمد میں سگریٹ سٹ گیا تو کمر کے چہرے کے زاویے بگڑے. اس زہر کو تو چھوڑ دے محمد. تو جانتا ہے میرے اندر لگی آگ کوئی نہیں بجھا سکتا. شاید ہی کچھ کام کر دے. دھواں ہوا میں چھوڑتے وہ تخت پر آ کر بیٹھا. یہ آگ کبھی نہیں بجھا سکے گی کیونکہ نفرت کی آگ کو کوئی کم نہیں کر سکتا سوائے محبت کے. اور تو نے تو محبت چھوڑ دی. کمر اسے سخت خفا تھا. گھر جا اور سو جا, شاید تیری جلدی دل کو آرام ملے. اسے زبردستی کھڑا کرتے وہ اپنے ساتھ اسے لیے حویلی آیا اور اس کی ساری مزاحمت بیکار گئی. حویلی میں قدم رکھتے ہی بے اختیار اس کی نظریں حویلی کے پچھلے حصے کی جانب گئیں جہاں وہ موجود تھی. دل میں درد کی ایک تیز لہر اٹھی. اپنا ہاتھ کمر کی گرفت سے نکالتا وہ اپنے کمرے میں آیا اور دھاڑ سے دروازہ بند کرتے وہ بیڈ پر گرا. نہیں, مجھے اس سے محبت. وہ ایک بے وفا لڑکی ہے, اس کی میری زندگی میں کوئی گنجائش نہیں. نفرت کرتا ہوں میں اس سے. غصے سے پاگل ہوتے اس نے سائڈ لیمپ زمین بوس کیا تھا. یا اللہ, ہم آج پھر لیٹ ہو گئے. تیز تیز قدموں سے روڈ پر چلتے وہ مسلسل ڈرائیور کو کال کرنے کی کوشش کر رہی تھی مگر وہاں سے کوئی جواب موصول نہیں ہو رہا تھا. وہ صبح ڈرائیور کے ساتھ ہی کالج آئی تھی مگر اب کلاسز جلد ختم ہونے کے باعث اسے گھر جانا تھا. مگر ڈرائیور صاحب کال ریسیو کرنے کے لیے تیاری نہیں تھے. مجبوراً اسے باہر آنا پڑا. وہ یوں ہی خالی کالج میں اکیلے نہیں کھڑی رہ سکتی تھی مگر اب باہر آ کر اسے پچھتاوا ہو رہا تھا. اپنی سوچوں میں وہ اتنی مگن تھی اسے کچھ ہوش ہی نہیں تھا جب اچانک ہی کسی نے بازو سے تھام کر اسے اپنی اور کھینچا. وہ سیدھا جب مقابل کے سینے سے لگی بھاری وجود سے اس کا سر ٹکرایا تو ایسا لگا ساری دنیا اس کے گرد گھوم گئی ہو. دھیان سے مدانہ آواز پر مہر لگا. مہر گل نے جھٹکے سے سر اٹھا کر اس اجنبی کو دیکھا. وہ مغرور سا شخص اسے اپنے حصار میں لیے کھڑا تھا. ایک جھٹکے سے وہ اس کی گرفت سے نکلی. دل تھا کہ بے قابو ہو جا رہا تھا. وہ کبھی غیر مردوں سے بات تک نہیں کرتی تھی کچھ جا کے ان کے لیے اتنے قریب جانا. دھیان سے چلنا چاہیے, روڈ پر ابھی وہ گاڑی آپ کو اڑا کر لے جا سکتی تھی. اس اجنبی شخص کی بات پر اس نے دہل کر اسے دیکھا تھا. بڑی بڑی آنکھوں میں خوف سے مٹایا جو کہ
سامنے کھڑے شخص کو نہ جانے کیوں سخت ناگوار گزرا تھا. ان آنکھوں میں یہ خوف اچھا نہیں لگتا تھا. آئی سمجھ. اس نے لمحے میں اپنی ٹون چینج کی تھی. مہر گل نے گھبرا کر اس سرپھرے شخص کو دیکھا تھا. بنا وقت ضائع کیے وہ فوراً سے پہلے اس کے برابر سے نکلی. جب اس کا نازک ہاتھ اس شخص کی سر گرفت میں آیا. چھونے کا فی الحال حق تو نہیں رکھتا ہوں مگر ابھی یہی رہو. ڈرائیور آنے والا ہوگا. کہاں کہاں ڈھونڈوں گا اور یہاں باہر کھڑے ہونے کی ضرورت نہیں. اس شٹر کے نیچے بیٹھو. باروک لہجے میں ہدایت دیتا وہ اسی لیے شٹر تک آیا. آپ یہاں کیوں کھڑے ہیں؟ پلیز جائیں یہاں سے. خوفزدہ ہو کر اس نے اس شخص سے کہا تو اس کے سر پر سوار ہو گیا. التمش خانزادہ نے ایک نظر اسے دیکھا اور پھر خود تھوڑے فاصلے پر جا کر کھڑا ہو گیا. مہر گل کو خوف کے ساتھ اب اس سے کوئی خوف تو نہیں لگی تھی مگر اس نے مدد کی تو اسے سنا تو ہرگز نہیں سکتی تھی. اس شخص کی کسی شہزادے جیسی تھی اور مہر گل کو یہ شہزادہ فی الحال کسی دیو جیسا لگ رہا تھا جو اسے قابض کرنا چاہتا تھا. تھوڑی دیر بعد نہیں گزری تھی کہ مگر جب گاڑی مہر گل کے سامنے آ کر رکی. ڈرائیور کو دیکھ اس کی جان میں جان آئی تھی. فوراً سے پہلے وہ گاڑی میں بیٹھی. اس نے نظر اٹھا کر سامنے دیکھا تو التمش کو خود کو دیکھ دبا کر اس کا دل بے اختیار دھڑک اٹھا. وہ ایسا دھڑکا کہ پھر رکنا ہی بھول گیا. گاڑی اپنے سفر روانہ ہوئی تب بھی اس کی نظر اس پر سے نہیں ہٹی تھی. اس نے گردن موڑ کر اس شخص کو دیکھا جو ایک لمحے میں اس پر اپنا سحر پھونک چکا تھا اور اس نرم دل کی مالک مہر گل پر اپنی ملکیت بٹھا گیا. یہ جانے بغیر کے آنے والا وقت کیا کچھ ان دنوں کے لیے لانے والا تھا. پینٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے اس نے دور جاتی گاڑی کو دیکھا. اس کی وجیہہ چہرے پر مسکراہٹ آئی. یو آر مائن زیر لب کہتے وہ اپنے گاڑی کی طرف بڑھا. آج کی صبح اس کے لیے بہت اجنبی سی تھی. کبھی وہ بے صبری سے صبح کا انتظار کیا کرتی ایک ایک دن گن کر گزارتی تھی اور آج کا دن اس کی زندگی کا سب سے برا دن تھا. اس کا دل کیا خود کو ختم کر لے. اس اندھیرے کمرے میں پوری رات اس نے روتے ہوئے گزاری تھی اور اس کے پاس رونے کی کئی وجوہات تھی. اپنوں سے دوری، محبت میں ٹھوکر اور اب اتنی ذلت. بی بی جی سب ناشتے پر آپ کا انتظار کر رہے ہیں. ملازمہ کی آواز پر وہ سیدھی ہو کر بیٹھی. تھوڑی دیر بعد وہ فریش ہوتی حویلی کے اندر آئی تو سب کی نظریں اس کی طرف اٹھی. ایک ہی رات میں وہ کیا ہو گئی. اسے دیکھ آغا جان کا دل دکھا. اسے گڑیا آ جاؤ. صوبیہ بیگم نے اسے دروازے پر کھڑے دیکھا تو فوراً پکارا مگر وہ اپنی جگہ سے ہلی تک نہیں. اس کا رویہ دیکھ انہوں نے پشمینہ کو اشارہ کیا. وہ فوراً سے اٹھ کر اس کے پاس آئی. بھابھی پلیز آ کر بیٹھیں اور ہمارے ساتھ ناشتہ کریں. کون بھابھی پشمینہ؟ سیڑھیاں اترتے محمد نے سوال کرتے پشمینہ کو دیکھا جو اپنے بھائی کا کوئی اور سا ہی روپ دیکھ رہی تھی. محمد خون بہا میں آنے والی کو کب سے رضا خان پر جگہ ملنے لگ گئی. آغا جان لگتا ہے حویلی کے اصول بدل گئے ہیں. اس کے پاس سے گزرتے وہ نفرت سے کہتے اپنی جگہ پر بیٹھا جبکہ احساس توہین سے اسی کا چہرہ سرخ ہوا. جائے محترمہ ناشتہ لے کر آئیں. کیا کھڑی کھڑی منہ تک رہی ہیں؟ محمد کی کھاردار آواز پر سر جھکایا آنسو کی تھی. اسے نے بے بسی سے لب کاٹے. وہ تو یہ بھی نہیں جانتی تھی کہ یہاں کچن ہے کہاں. ابھی تک کھڑی ہو؟ کیا کان خراب ہے تمہارے؟ محمد بس کریں بہت ہو گیا. شبران خانزادہ نے اسے ٹوکا جس پر اس کے کشادہ ماتھے پر بڑے بلوں میں اضافہ ہوا. اس نے ایک کھاردار نظر سر جھکائے کھڑی اسے پر ڈالی اور پھر بنا کسی کی طرف دیکھے وہ غصے سے اٹھتے وہاں سے نکلتا چلا گیا. اوزے گل. صوبیہ بیگم نے اسے روکنا چاہا مگر وہ بنا سنے بھاگ کر کمرے کی جانب بڑھ گئی. آغا جان یہ بہت غلط ہو رہا ہے. آپ محمد سے بات کیوں نہیں کرتے؟ صوبیہ بیگم کی بات پر سلیمان خانزادہ کچھ کہہ نہ سکے. تم سب ناشتہ کرو اور صبور میرے ساتھ ڈیرے پر چلنا. وہاں کا کام تم دیکھو آج سے. شبران خانزادہ بات کا رخ بدلتے ناشتے کی جانب متوجہ ہو گئے. آغا جان نے ایک نظر سب کو دیکھا اور پھر واپس سے ناشتے کی جانب متوجہ ہو گئے. وہیں دوسری جانب اپنے کمرے میں آتے ہی پلنگ پر گرتے پھوٹ پھوٹ کر روتی. زندگی کیسے دوراہے پر لے آئی تھی جو کچھ وقت میں ہوا تھا اس نے اس کی پوری زندگی بدل کر رکھ دی تھی. کاش میں آپ سے نہ ملی ہوتی محمد. کاش آپ نے مجھ سے محبت کا دعویٰ نہ کیا ہوتا تو آج آپ کی نفرت دیکھنا آسان ہوتا میرے لیے. ہاتھ کی پشت سے آنسو صاف کرتے اس نے تکیے میں منہ دیا. میں آپ سے محبت کا دعویٰ ضرور کرتا ہوں مگر اظہار میں تب کروں گا جب آپ کے تمام حقوق میرے نام ہو جائیں. اوزے گل. کہیں دور سے شخص کے الفاظ سرگوشی کی صورت کانوں میں گونجے تو آنکھیں بھر آئیں. آنسو پر بند ٹوٹا تو آنسو اس کے عارضوں پر بہتے چلے گئے. اس کا جسم ہولے ہولے لرز رہا تھا. دکھ حد سے زیادہ تھا. رونا تو بنتا تھا. ارے زبیدہ بی بی بچے کہاں ہیں؟ آپ نے انہیں بتایا نہیں مہمان آنے والے ہیں. صبرا بیگم کی آواز پر کچن میں خانساموں کو ہدایت دیتی اس مینشن کی پرانی ملازمہ زبیدہ بی نے پلو سے ہاتھ صاف کیا اور باہر کی جانب آئی. بہو بیگم سب کو کہہ بھیجا تھا ہم نے ہورے بیٹے کے علاوہ کسی کے کان پر چوں تک نہیں رہیں گی. ان کا وہی لٹ مار انداز. اچھا بتائیں تیاریاں ساری ہو گئی ہیں نا زبیدہ بی؟ کوئی کمی نہیں رہنی چاہیے. دیکھیں جبار صاحب کے بہت خاص دوست ہیں. کوئی شکایت نہ ملے بس انہیں. ارے فکر کیوں کرتی ہو بیگم؟
ہم ہیں نا، سب سنبھال لیں گے، آپ بس آرام کریں۔ آرام کہاں، ابھی بس جا کر میں زوہا کو دیکھوں، اور یہ ہورے اگر اٹھ گئی ہے تو ہورے ہیں نا، آخر ایک ہی تو جگہ ہے جہاں وہ آپ کو ملیں گی۔ میں نیلی کو بھیجتی ہوں ہورے کے پاس، آپ زوہا بیٹی کو دیکھ لیں۔ زبیدہ بی نے ان کی مشکل آسان کی تھی۔ اے نیلی، او نیلی، جا جلدی سے چھت پر سے ہورے بی بی کو بلا کر لا۔ ان کے حکم ملنے کی دیر تھی کہ نیلی تیزی سے چھت کی جانب بڑھی۔ ہوا کی دوش پر لہراتے بال اس کے کندھے پر بکھرے جا رہے تھے۔ سفید لباس پہنے وہ اس وقت کوئے کاف سے اتری پری لگ رہی تھی۔ غلافی آنکھیں سامنے راستے پر جمی تھی، ہونٹ آپس میں پیوست سے وہ کسی سوچ میں تھی، اور پھر کچھ سوچتے ہی ایسے ہونٹ مسکراہٹ میں ڈھلے۔ کیا سوچ رہی ہیں ہورے بی بی؟ آواز اتنی اچانک تھی کہ وہ بری طرح ڈھل کر اچھلی۔ یا خدا نیلوفر، تم نے تو ہمیں ڈرا ہی دیا۔ دل پر ہاتھ رکھتے اس نے نیلی کو خفگی بھرے انداز سے کہا۔ خان کے خیالوں میں اس قدر نہ کھویا کریں کہ اپنا آپ ہی بھول جائیں۔ شش نیلی، پاگل ہو گئی ہو گیا؟ کسی نے سن لیا تو غضب ہو جائے گا۔ اوہو بی بی، پیار کیا تو ڈرنا کیسا؟ نیلی کی چلتی زبان کو بریک نہیں لگ رہا تھا، اور بھورے جی خوف سے جان نکل رہی تھی۔ بس دادی اماں چپ ہو جاؤ، خدا کا واسطہ، تمہیں کسی نے سن لیا نا تو ہمارے ساتھ تمہاری بھی ٹانگیں ٹوٹ جائیں گی۔ اف، ایک تو کتنا ڈرتی ہیں آپ۔ نیلوفر بی بی اور مکان خانہ واپس پاکستان آنے والی ہیں۔ اس ہفتے آپ کو آپ کے انتظار کا پھل ملنے والا ہے۔ نیلی کی بات پر اس کے چہرے پر شرمندگی مسکراہٹ کھلی۔ نیلی، تم میرے لیے دعا کیا کرو نا۔ میں کرتی ہوں دعا کہ خدا آپ کو بہترین سے نوازے۔ تم یہ دعا کیا کرو نا کہ خدا مجھے ارمغان سے نوازے۔ یہ نام لیتے اس کے چہرے پر حیا کے رنگ کھلے۔ اماں کہتی ہیں اسے نام لے کر دعا نہ کیا کرو، اگر مانگی ہوئی چیز حق میں بہتر نہ ہو تو نام ملنے پر تکلیف ہوتی ہے۔ اس نے نیلی کو دیکھا جو کبھی کبھی بڑی گہری بات کر جاتی۔ ارے میں تو بھول ہی گئی، بڑی بی بی صاحب نے آپ کو نیچے بلایا تھا۔ کام کی بات ہمیشہ آخر میں ہی کرنا تم لڑکی، نیلی کو کہتی وہ فوراً سے نیچے بھاگی۔ اسلام آباد کی سڑکیں آج پھر بارش میں بھیگی ہوئی تھی۔ اعتراب کا سبزہ نکھر سا گیا تھا، ایسے میں دور سے دکھائی دیتی اس عالیشان عمارت کے ساتھ بھی منزل کا منظر بہت واضح تھا۔ گلاس ونڈو سے دیکھو تو کمرے کی دیواروں پر بڑے بڑے بک شیلف بنے تھے، اور ان کے بالکل سامنے ٹیبل پر فائلز بکھری ہوئی تھی، جبکہ چیئر پر بیٹھا شخص شاید رنگ آنکھیں لیپ ٹاپ اسکرین پر جمائے بڑا مصروف تھا۔ ٹیبل پر رکھا موبائل پچھلے آدھے گھنٹے سے وائبریٹ ہو رہا تھا، جسے وہ بڑے اطمینان سے اگنور کر رہا تھا۔ دروازہ نوک ہونے پر اس نے آنے والے کو اجازت دی اور ایک اور فائل کو کھول کر اپنے سامنے رکھا۔ سر، آپ کے گھر سے کال آئی تھی، اور تم نے کیا کہا طالب؟ آپ میٹنگ کے سلسلے میں باہر گئے ہیں۔ دیٹس گریٹ۔ کچھ ایسا خوش ہوا۔ طالب نے اسے دیکھا، کھڑی مغرور صدقہ ناک اور ناپے لب جنہیں گھنی مونچھیں ڈھانپے ہوئے تھی۔ وہ اس وقت سیاہ رنگ کی شرٹ میں تھا، جبکہ گرے کوٹ اس سائڈ پر رکھا تھا۔ آج زلفی صاحب سے میٹنگ تھی، کیا بنا اس کا؟ اس کی اگلی بات پر طالب نے اس خبتی انسان کو دیکھا جو آج کی تاریخ میں 4 میٹنگ کر چکا تھا اور اب 5ویں کی بات کر رہا تھا۔ سر، میں جانتا ہوں آپ کو کام کرنا ہے، باقی سب تھوڑا آرام چاہتے ہیں، وہ صبح سے میٹنگ اٹینڈ کر کے تھک چکے ہیں۔ طالب نے BBC سے اس کے آگے اپنی بات رکھی۔ طالب کے ہاتھ دیکھ کر صالح حیدر کے چہرے پر مسکراہٹ آئی۔ کام چوری کرنے لگے ہو؟ خیریت ہے طالب میاں؟ فائلز بند کرتے اس نے پرسکون انداز میں چیئر سے دیکھ لگائے، اور آرام سے سگریٹ لبوں سے لگاتے اس نے طالب کو دیکھا، جس کے چہرے پر زاویے فوراً سے تبدیل ہوئے تھے۔ مجھے انکل کی بات مان کر آپ سے الگ ہونا چاہیے تھا۔ آپ کی خود کی سوشل لائف نہیں، اور آپ میری بھی برباد کر رہے ہیں۔ اس کا انداز روٹھی حسینہ جیسا تھا۔ اچھا رومان، جا کر ریسٹ کرو، میں یہ 1-2 کام نمٹا لوں پھر چلا جاؤں گا۔ تھینکس کزن۔ پہ لا کر طالب کے چہرے پر سکون آیا۔ طالب کے جاتے ہی اس نے اپنا سر سیٹ کی پشت سے لگایا۔ چہرے کے تاثرات چٹان سے بھی زیادہ سخت ہو گئے۔ بجتے موبائل کو سخت نظروں سے دیکھتے وہ آنکھیں موند گیا۔ میں کوئی ایسا گیت گاؤں، آرزو جگاؤں، اگر تم کہو۔ کیا بات ہے، آج موڈ بڑا شاعرانہ سر۔ وہ جو سیڑھی پر جاتے گانا گنگنا رہا تھا، آواز پر گردن موڑ کر دروازے کے بیچ کھڑی اس بلا کو دیکھنے لگا، جس کی موجودگی اسے اس وقت سب سے زیادہ زہر لگ رہی تھی۔ میری آرزو کر رہے ہو التمش خان زادہ؟ میرے بھائی کا ابھی اتنا گندا ٹیسٹ نہیں ہوا۔ آرزو میڈم کہ وہ تمہاری آرزو کرے؟ مہمان خانزادہ کی تمسخر بھری آواز سن التمش خانزادہ مسکرایا، وہیں آرزو سے دیکھ جل کر خاک ہوئی۔ اب آپ بے شرموں کی طرح یہاں کھڑی رہیں گی یا ہٹیں گی بھی؟ اس کا انداز ہمیشہ سے ایسے ہی ہوتا تھا۔ احتقام اس انداز محسوس کر آرزو پیر پٹک کر وہاں سے واک آؤٹ کر گئی۔ خیریت ہے صاحب سب؟ محمد کا سوجمو دیکھ التمش سیدھا ہوا۔ وہ لڑکی کون ہے جس سے مل کر التمش خانزادہ کے چہرے سے مسکراہٹ ہی نہیں جا رہی؟ وہ محمد خانزادہ تھا۔ کیسے اپنے بھائی سے بے خبر رہتا؟ بڑے روایتی سے شوہر بن گئے ہو محمد صاحب، یہ تمہارا تو روپ نہیں ہے؟ تھوڑا آگے ہو کر پوچھتا التمش اس کا زخم ہرے کر گیا۔ بات مت پلٹ،
میں نے کہا تھا میرے ساتھ چلو، مگر نہیں، تمہیں شوق تھا نا وہاں رہنے کا، لو دیکھ لو کیا انجام ہوا ہے تمہاری محبت کا۔ مجھے اس سے صرف نفرت ہے۔ اس نے اپنے ایک لفظ پر زور دیا جس پر التمش کا کہکا گونجا، صاف مذاق اڑاتا انداز۔ یہ بات انہیں کہو جو تمہیں جانتے نہیں ہو، میں بھائی ہوں تمہارا۔ بھائی؟ بھائی نہیں، سوتیلا بھائی، بول جیسے تیرے خاندان والوں نے کبھی قبول ہی نہیں کیا۔ اس کے لہجے میں دنیا جہاں کی تلخی تھی۔ شٹ اپ التمش خان ذرا۔ ہاں ہو جاتا ہوں شٹ اپ۔ کون ہے وہ لڑکی؟ محمد کی سوئی اسی ایک بار پر اٹکی ہوئی تھی اور التمش جانتا تھا کہ ایک بار وہ کسی بات کے پیچھے پڑ جائے تو معاملے کی تہہ تک پہنچ جاتا ہے۔ جب مجھے معلوم ہو جائے گا کون ہے وہ تو میں تجھے بھی بتا دوں گا، اس لیے اب مزید مجھ سے کچھ سوال نہ کر اور تو خود کو ان رسموں کی بھیٹ پر گز نہ چڑھانا، ورنہ حال میرے جیسا ہو جائے گا۔ اپنی جگہ سے اٹھتے وہ اسے کہتے کمرے سے باہر نکل گیا، جبکہ اس کی بات پر محمد ساکت رہ گیا۔ مہرگل کہاں رہ گئی یہ لڑکی؟ سمرد بیگم کب سے تیار کھڑی تھی اور ان محترمہ کا کوئی اتا پتہ ہی نہیں تھا۔ ایک تو ان لڑکیوں نے دماغ خراب کیا ہوا ہے، وہاں حورے کو کوئی ہوش نہیں اور یہاں مہر کو۔ بڑی بیگم، بڑی بیگم، ملی کی چہکتی آواز کے ساتھ وہ خود بھی اس کے سامنے آئی۔ مہمان آ گئے؟ نہ جی، مگر آنے والے ہیں، آپ کو بیگم صاحبہ بلا رہی ہیں۔ اچھا ٹھیک ہے، تم مہر گل کو دیکھو، میں جاتی ہوں۔ وہ جلدی سے بیچ کا دروازہ عبور کرتی اس کے گھر کے دوسرے حصے میں آئی۔ یہ گھر شجاع احمد اور کمروز احمد کا تھا، جسے بیچ میں دروازہ دیکھا رہ جاتا تو کیا گیا تھا، مگر دل دونوں بھائیوں کے آج بھی جڑے تھے۔ سب سے بڑے شجاع احمد اور زمرد بیگم، ان کے 3 بچے تھے، شمشاد کائنات اور سب سے چھوٹی مہر گل، جبکہ کمروز احمد اور سمرہ بیگم کی 2 بیٹیاں تھیں، زوہا اور حورے، جبکہ بیٹا ثاقب جس کا نکاح کائنات سے ہو چکا تھا اور آج زوہا کو دیکھنے کچھ لوگ آ رہے تھے۔ مگر مہر گل تو پچھلے 2 دنوں سے اپنی دنیا میں گم تھی۔ ایک انجان شخص پورے استحقاق سے اس کے دل کی مسند پر برجمان ہو چکا تھا۔ اب آگے کیا ہونے والا تھا، اس کا فیصلہ تو وقت کو کرنا تھا۔ اس کی گاڑی نظر آتے ہی واچ مین نے پھرتی سے دروازہ کھولا۔ پورچ میں گاڑی پارک کرتے وہ اپنا کوٹ پاسوس پر ڈالے، گاڑی سے اترتے اندر کی جانب بڑھا۔ ٹائی لوز کرتے اس نے سیڑھی پر قدم ہی رکھا تھا جب اپنی ماں کی آواز پر اس کے قدم رکے۔ کیوں ہمیں آپ کی وجہ سے بار بار دوسروں کے آگے شرمندہ ہونا پڑتا ہے سالک؟ ان کے لہجے میں شکوہ تھا جو اس نے بہت اچھے سے محسوس کیا۔ میں مصروف تھا امی، انہیں جواب دیتے وہ اپنے کمرے میں آیا تو وہ بھی اس کے پیچھے کمرے میں آئیں۔ میں اچھے سے سمجھتی ہوں آپ کی مصروفیات سالک حیدر۔ کیا چاہتی ہیں آپ مجھ سے؟ وہ تلخ نہیں ہونا چاہتا تھا، مگر اچھے سے جانتا تھا اگر آگے ہونے والی باتیں اس کا دماغ پوری طرح سے خراب کرنے والی ہیں۔ تمہارا تایا بار بار تمہارا پوچھ رہے ہیں، جانتے بھی ہو کتنی شرمندگی ہوئی ہے میں ان کے سامنے؟ کیوں آپ کیوں شرمندہ ہوئی ہیں؟ کیا آپ کا بیٹا کسی کا قتل کر کے بھاگا تھا یا چوری کر کے؟ اپنی شرٹ کے اوپر بٹن کھولتے اس نے اپنے اندر کی گھٹن کو کم کرنے کی ایک چھوٹی سی کوشش کی تھی۔ سالک میرے بچے، امی آپ مجھے صرف اتنا بتا دیں، آخر کب تک آپ اس طرح مجھے ان لوگوں کی وجہ سے ڈانٹیں گی؟ رشتہ ان کے بیٹے کا ہو رہا تھا، ان لوگوں سے تعلق رکھنے سے فائدہ تھا تایا ابا کو ہوگا تو میرا وہاں ہونا یا نہ ہونا کیا معنی رکھتا ہے؟ اس نے خود پر سب کے پہرے بٹھائے تھے، مگر پھر بھی وہ خود کو تلخ ہونے سے روک نہیں سکا۔ سالی تمہارے تایا ابا چاہتے ہیں کہ تمہاری شادی۔ امی بس۔ وہ ایک دم ہی انہیں کچھ بھی کہنے سے روک گیا۔ سالی کو اپنی زندگی میں خوشی ہے میری جان، کیوں اس کے لیے خود کو سزا دے رہے ہو؟ کیا تمہیں اپنی ماں پر رحم نہیں آتا؟ مجھے آپ پر رحم آتا ہے امی، لیکن آپ کو مجھ پر رحم نہیں آتا۔ نہ پہلے آیا اور نہ اب آ رہا ہے، ہر بار قربانی سالک حیدر کو ہی دینی پڑے گی، کیا یہ طے ہے؟ اس کی آنکھوں میں ٹوٹے ماضی کی پرچیاں تھیں۔ بنا مزید کچھ کہے وہ ان کے پاس سے گزرتے واش روم میں بند ہوا۔ اس کی حالت دیکھ زہرا بیگم کا دل کٹ کے رہ گیا۔ سراج صاحب کی موت کے بعد وہ بالکل بے آسرا ہو گئی تھی، ایسے میں ان کے جیٹ اسرار نے ان کی کفالت کی اور زہرا اس کے بدلے تاعمر ان کی غلام بن گئی۔ مگر سالک حیدر کی یہ غلامی پسند نہیں تھی، وہ اس گھٹن زدہ ماحول میں سانس نہیں لے پاتا۔ ماضی کی تکلیفیں اسے جھیلنے نہیں دیتی تھیں اور اپنی ماں کی وجہ سے وہ مر نہیں سکتا تھا۔ نہ جانے کتنی دیر شاور کے نیچے کھڑا وہ اپنے اندر لگی آگ کو کم کر رہا تھا، وہ کم ہونے کے بجائے بڑھتی جا رہی تھی۔ کیوں میں ہی کیوں؟ دیوار پر مکہ مارتے وہ زور سے چیخا۔ میں ہی کیوں نامراد رہا، میں ہی کیوں خالی ہاتھ رہا، میں ہی کیوں؟ دونوں ہاتھوں سے بال دبوچے وہ وہیں پانی کے نیچے بیٹھتا چلا گیا۔ حورے سو گئی ہو؟ آدھا دروازہ کھولے مہر گل نے جھانک کر کمرے میں دیکھا جہاں حورے بیڈ پر الٹی لیٹی تھی۔ مہر کی آواز پر اس نے ذرا سی آنکھیں کھول کر اسے دیکھا اور پھر نفی میں سر ہلاتی اٹھ بیٹھی۔ کیا ہوا ہے، تم روئی ہو حورے؟ اس کے سرخ آنکھوں دیکھ کر مہر گل ایک دم سے پریشان ہوتی اس کے پاس آئی۔ نہیں تو وہ بس نیند کی وجہ سے آنکھیں سرخ۔ تم بتاؤ کیا ہوا، سب خیریت؟ اس کا ہاتھ تھام حورے نے بات کا رخ بدل دیا۔
مجھے نیند نہیں آ رہی یار، پاپا بہت غصے میں گاؤں کے لیے نکلے ہیں، کیا ایک بار پھر لڑائی ہوگی؟ جس بات کو ہورے بھولنا چاہتی تھی وہی بات مہر گل نے کر کے اس کے دل کو پھر سے تکلیف پہنچائی۔ مہمانوں کے جانے کے بعد شجاع احمد کے پاس کال آئی تھی، گاؤں میں ایک بار پھر زمینوں کو لے کر خانوں سے لڑائی ہوئی، کچھ لوگ زخمی بھی ہوئے تھے۔ یہ خبر ملتے ہی شجاع احمد اور قمروز احمد فوراً گاؤں کے لیے نکلے، اور تب سے ہی ہورے کی جان حلق میں اٹک گئی تھی۔ اگر کسی کو پتہ چل جاتا کہ وہ اور ارمغان خان، اس سے آگے وہ سوچ کر ہی کام جاتی۔ کیا سوچنے لگ گئی؟ نہیں کچھ نہیں، مہر کے بلانے پر وہ ہوش کی دنیا میں لوٹی۔ تم سو جاؤ مہر، کالج نہیں جانا کیا؟ کالج کے نام پر مہر گل کو تو وہ ستم کر یاد آیا، دل غلط راہ کا مسافر ہوا تھا۔ اس نے خود کو سرزش کی اور بیٹھ سے اٹھ بیٹھی۔ تم بھی سو جاؤ، میں بھی جا رہی ہوں سونے، امی وہاں پریشان ہو رہی ہوں گی۔ اسے کہتے مہر گل تو چلی گئی، مگر وہ ایک بار پھر تکلیف میں گر گئی۔ اسی لڑائیوں کے چلتے وہ لوگ گاؤں چھوڑ کر شہر آ گئے تھے، مگر انہیں کیا خبر تھی ان کی بیٹی وہیں گاؤں میں کہیں اپنا دل چھوڑ آئے گی۔ آپ بس جلدی سے آ جائیں ارمغان، یہاں کچھ بھی ٹھیک نہیں ہے، پلیز واپس آ جائیں۔ تکیے میں منہ دیے وہ سسکی تھی، آنسو گلابی آرس پر بہتے چلے جا رہے تھے۔ اس سے محبت کی تھی، اب سزا تو اسے ملنی ہی تھی۔ یہ طویل ہجر، یہ جدائی کی صورتیں اور نہ ختم ہونے والی خاندانی دشمنی۔ رات کا آخری پہر شروع ہو چکا تھا۔ اس اندھیرے کمرے میں سوائے چاند کی چاندنی کی کسی دوسری روشنی کا گزر تک نہیں تھا۔ کمرے میں موجود واحد بلب احمد خانزادہ توڑ چکا تھا۔ نیند اس کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی، پلنگ کے ایک سرے پر گھٹنوں کے بل بیٹھی وہ بے آواز آنسو بہا رہی تھی۔ سبز نگینوں جیسی آنکھیں رونے کی شدت سے سرخ ہو رہی تھی۔ کیسا بھیانک کھیل کھیلا تھا زندگی نے اس کے ساتھ۔ باہر تیز ہوائیں چل رہی تھی۔ ٹھنڈ محسوس کر اس نے سائڈ رکھا کمبل اپنے گرد لپیٹا۔ یہ تو صوبیہ بیگم کی مہربانی تھی جو وہ اسے یہ دے گئی تھی۔ آج اس حویلی میں اس کا تیسرا دن تھا اور کل کے بعد مہمان اسے نظر نہیں آیا اور وہ اس کی شکل دیکھنا بھی نہیں چاہتی تھی۔ جو کچھ اس نے کیا تھا اس کے بعد تو ہرگز نہیں۔ وہ انہیں سوچوں میں گم تھی جب خاموش فضا میں فجر کی اذان نے ارتعاش پیدا کیا۔ اپنا چہرہ صاف کرتے وہ اٹھی اور دروازہ کھول کر باہر نکل آئی۔ سردیوں کی آمد تھی، ہوا میں خنکی گلی تھی۔ بے آواز چلتے وہ پچھلے حصے کے آخری کونے میں بنے اس حصے کی جانب آئی جہاں باہر لگے نل سے اسے وضو کرنا تھا۔ زمین پر بیٹھ وہ خوشی سے وضو کر رہی تھی جب اچانک ہی اس نے اپنے ہاتھ روکے۔ کسی کی نگاہوں کی تپش خود پر محسوس کر اس نے ارد گرد دیکھا۔ خوف سے ریڑھ کی ہڈی میں سرد لہر دوڑی۔ جلدی سے وضو کیے ہوئے احترام کا جائزہ لیتے دوپٹہ تیزی سے سر پر جما تھی، تقریباً بھاگ کر اپنے کمرے میں واپس بند ہوئی تھی۔ کھڑکی سے اسے دیکھتے مہمان نے گہرا سانس ہوا کے سپرد کر کھڑکی بند کی اور خود پر بیڈ پر گرنے کے انداز میں لیٹا۔ بالوں کو مٹھیوں میں جکڑے اس نے اپنے دبتے سر کو سکون دینا چاہا۔ مجھے آپ اچھی لگتی ہیں اسے، میں مورے اور بابا کو بھیجوں گا، کیا آپ مجھ سے شادی کریں گی؟ میمن عبدالرحمن اچھا زینب بھابی کی منگنی سہیل سے کر دی تھی۔ ملی جلی آوازیں اس کے دماغ میں ہتھوڑے کی مانند لگ رہی تھی۔ یہ سوچ ہی اس کا دل جلا رہی تھی کہ اس کی محبت کو کسی نے غلط نظر سے دیکھا۔ وہ انتہائی قدم نہیں اٹھانا چاہتا تھا، مگر یہ دل و دماغ کی جنگ اسے تباہ کرنے کے در پہ تھی۔ اس سے پہلے اس کا دماغ سوچ سوچ کر پھٹ جاتا، وہ جھٹکے سے اپنی جگہ سے اٹھا اور اس کا رخ حویلی کے پچھلے حصے میں بنے اس کمرے کی جانب تھا جہاں وہ دشمن نجات موجود تھی۔ لمبے ڈیگ پر تھا وہ اب اس کمرے کے سامنے کھڑا تھا، غصے سے اس کی رگیں تنی ہوئی تھی۔ ایک جھٹکے سے دروازے کو دھکیلتے وہ اندر داخل ہوا تو وہ اس کے سامنے ہی جائے نماز پر بیٹھی نظر آئی، سفید دوپٹے پہ حالے میں چھپا چاند سا چہرہ، جس نے پہلی ہی نظر میں مہمان خانزادہ کے دل کی دنیا تباہ و برباد کر ڈالی کہ وہ اپنا خود کا ہی نہیں رہا۔ بے چین دل پر جیسے کسی نے ٹھنڈے پانی کے چھینٹے مارے تھے کہ وہ ایک دم ہی پرسکون ہوا۔ دونوں ہاتھ سینے پر باندھے وہ اب دیوار سے ٹیک لگائے کھڑا اسے نماز ادا کرتے دیکھ رہا تھا، جو اس کی موجودگی محسوس کر اپنی نماز طویل کر گئی۔ میں منتظر ہوں اسے گل، اگر سورج نکل بھی گیا تب بھی میں یہاں سے نہیں ہلنے والا، اطمینان سے کہتے ہوئے اس کا سکون غارت کر گیا۔ سلام پھیرتے اس نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو نظروں کی تپش سے اس کے ہاتھ کب پائے۔ اس کے لرزتے وجود کو دیکھ مہمان خانزادہ کی آنکھوں میں عجیب سا تاثر ابھر کر معدوم ہوا۔ دور کہیں سے اسے اپنی ہی کہیں بات یاد آئی۔ ان آنکھوں میں اپنے لیے محبت دیکھنے کا تمنائی ہوں، یوں آپ کی آنکھوں میں خوف دیکھ میرا دل جل کر راکھ ہو جاتا ہے۔ اس کے سامنے کھڑا اس کی سہمی حالت دیکھ کر بولا۔ اسے نے چہرے پر ہاتھ پھیر جائے نماز سمیٹی تو قدم پر قدم چلتا اس کے قریب آیا، بہت قریب کہ اسے کو اپنے قدم پیچھے لینے پڑے۔ مجھے ڈر لگ رہا ہے آپ کو؟ اس کے حسین چہرے کا طواف کرتے ہوئے اتنی نرمی سے بولا کہ اسے نے حیرت سے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ کیوں کیا میرے ساتھ ایسا اسے؟ کیوں گھر والوں کو نہیں بتایا؟ وہ خفا خفا سا کہتے اسے کی آنکھوں میں نمی لے آیا۔ محمد، میرا نام لینے کا حق آپ کھو چکی ہیں۔ اپنے انگوٹھے سے اس کے ہونٹوں کو چھوتا وہ سپاٹ لہجے میں کہہ رہا تھا۔ اسے گل کو خود پہ غصہ آیا۔ میں نہیں بھول سکتا کچھ بھی، ان لبوں نے کیسے اس شخص کا نام لیا تھا
اپنا چہرہ اس کے چہرے پر نزدیک کیے وہ اس کی سانسوں کی دیوانی اسے چھین رہا تھا۔ کچھ نہیں بھول سکتا میں، مجھے آنکھ میں جھونک دیا اسے، اور اس آنکھ سے نکلنے کا کوئی راستہ نہیں۔ وہ بہت اچانک اس کے لبوں پر جھکتے اس کی سانسیں خود میں قید کر گیا۔ اس رفتار پر روزے گل نے سختی سے اس کی شرٹ کو مٹھیوں میں جکڑا، جو اپنے اندر لگی آگ کو اس کے لمس سے مٹانے کی کوشش کر رہا تھا۔ ایک آنسو ٹوٹ کر روزے گل پر بہا تو محمد خانزادہ ہوش کی دنیا میں آتا ایک جھٹکے سے اسے خود سے دور کر دیا۔ اس کی نم آنکھوں کو دیکھ سختی سے اپنے لب آپس میں پیوس کرتا وہ بنا کچھ کہی ہی کمرے سے نکلتا چلا گیا، اور اس سے جاتے ہی روزے گل کسی کھٹی ڈال کی طرح پلنگ پر گرتی چلی گئی۔ محبت ملی بھی تو ادھوری نفرت میں ڈوبی ہوئی۔ کلاس لے کر وہ سیدھی کینٹین آئی تھی۔ آج کل لائف عجیب ہی لگنے لگی تھی اسے۔ ایسا کیا برا سا منہ بنا کر بیٹھی ہو؟ میں بہت بور ہو رہی ہوں، اور آج کلاسز بھی ساری بورنگ لگی مجھے۔ بشرا ٹیبل پر سر ٹکائے وہ اداسی سے بولی۔ بشرا نے غور سے اس کا چہرہ دیکھا۔ مہر، کیا تم اسی آدمی کے بارے میں سوچ رہی ہو ابھی تک؟ نہیں، بالکل بھی نہیں، میں پاگل تھوڑی ہوں۔ ایک دم سے بوکھلاتے ہوئے سیدھی ہو کر بیٹھی، جسے میں جانتی ہی نہیں۔ اس کے بارے میں سوچنا تو بالکل ہی فضول ہے۔ خود کو کمپوز کرتے وہ فوراً سے پلٹ گئی۔ بشرا نے بغور اس کا چہرہ دیکھا۔ اچھی بات ہے، چل اب گھر چلیں، ڈرائیور بابا کا ویٹ کر رہی ہوں، تو جا، اسے کہتے وہ خود اس کے ساتھ ہی باہر حصے کی جانب آ گئی۔ نگاہیں روڈ پر جمائے اس کے دھیان کے دھاگے کچھ روز پہلے ہوئے واقعے کی طرف گئے۔ اس شخص کا یوں اچانک آنا اور پھر اس پر اپنا شہر چھوڑ کر غائب ہو جانا، وہ ابھی تک اس شخص کے شہر سے نکل ہی نہیں سکی تھی۔ اسے اپنی ذات سے اس شخص کی قید محسوس ہوئی۔ ہارن کی آواز پر وہ ہوش کی دنیا میں آئی۔ سامنے اپنے ڈرائیور کو دیکھ اس کا دل بری طرح برا ہوا، دانستہ طور پر صحیح، مگر وہ اس ایک شخص کی منتظر تھی جو جاتے جاتے اس کا دل بھی اپنے ساتھ لے گیا۔ کہاں جانے کی تیاری ہو رہی ہے؟ وہ اپنا بیگ پیک کر باہر آیا تو سامنے سے آتے اپنے دوست کو دیکھا، اسے رکنا پڑا۔ گاؤں جا رہا ہوں، یہاں کا سارا کام اب تیرے ذمہ ہے۔ وہ تو سب ٹھیک ہے، مگر اچانک گاؤں جانے کی کوئی خاص وجہ؟ وہ کبھی گاؤں نہیں جاتا تھا، اس لیے عامر کو اس کا یوں اچانک جانا تعجب میں مبتلا کر گیا۔ ہاں، ایک بہت ضروری کام سے جا رہا ہوں، اور وہ کام کیا ہے اور اس کی نوعیت کیا ہے یہ تھوڑے پرسنل سوال ہو جائیں گے، اس لیے آپ برائے مہربانی میرا اتنا کام کر دیجیے گا۔ کمینہ انسان ہے تو۔ عامر نے گھور کر اسے دیکھا، جو اس کی بات پر کندھے اچکا کر باہر آ کر اپنی گاڑی میں بیٹھ گیا۔ یہ دوستوں کے لیے بھی کیا کیا کرنا پڑتا ہے، مگر کوئی بات نہیں، میری پری ایک بار واپس آ جاؤ، پھر میں کرواتا ہوں تمہارے بارے میں سب معلوم۔ اسے کہتے وہ سیٹی بجاتے گاڑی سٹارٹ کرتا وہاں سے نکلتا چلا گیا۔